वज़ीर आज़म का नोटिस भी किसी काम न आया। गंदम के सरकारी रेट पर खरीदारी नामुमकिन हो गई। सरकारी कीमत 3900 रुपये फी मन पर गंदम बेचना किसानों के लिए इम्तिहान बन गया। किसान गंदम 3000 रुपये फी मन बेचने पर मजबूर। मिडल मैन और आड़तियों की चांदी खुले आसमान तले पड़ी गंदम खराब होने लगी। खाद, बिजली और डीजल कई गुना महंगे हो गए। गंदम का रेट ना बढ़ सका। DAP का सरकारी रेट 6000 रुपये, किसानों को ब्लैक में 14000 रुपये की बोरी खरीदना पड़ी। यूरिया खाद की कीमत भी डबल। ट्यूबवेल के लिए डीजल कई गुना महंगा। बीजों के रेट भी बढ़ गए। बारदाना भी दस्तयाब नहीं। किसान को चारों तरफ से परेशानी ने घेर लिया। लैंड माफिया है, शुगर माफिया है, गंदम माफिया है और यह अशराफिया और बदमाशिया है कि जिसने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये किसान यहाँ पे भी मौजूद हैं। किसान 30 तारीख को पूरे मुल्क के अंदर भी एहतजाज करेंगे और अगर हमारे इन मुतालिबात को तस्लीम ना किया गया तो हाफिज नईम उर रहमान की हिदायत के मुताबिक अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। किसानों का पंजाब असेंबली के बाहर कल एहतजाज का ऐलान। कायम मुकाम अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब नसरुल्लाह गुराया का कहना है कि खाद माफिया बेलगाम हो चुका। गंदम का सरकारी रेट कम अज कम 5000 रुपये मुकर्रर किया जाए। बारिशों से गंदम की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। इसहाक डार पाकिस्तान के चौथे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। इससे कबल जुल्फ़िकार भुट्टो, नुसरत भुट्टो और चौधरी परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। मैंने जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के माबैन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जब साइन हुआ तो ये जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी टू इम्प्लीमेंट इट और मैंने उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किया। 85% उस पर अमल दरामद किया और कुछ नकात रह गए जो अपोजिशन की नॉन कोऑपरेशन की वजह से ना हो सके। आइन की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मुआशरा अदल की बुनियाद पर तरक्की पाता है। मुल्की मसाइल जमहूरियत और सियासी डायलॉग से ही हल होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि IMF के पास जाना हुकूमती नाकामी का एतराफ़ है। हुक्मरान बजट में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। जब तक अदल का निज़ाम ठीक नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। IMF में जाना इस बात का एतराफ़ है कि हम नाकाम हो गए और हम न सिर्फ नाकाम हुए बल्कि हम नालायक भी हैं। जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा, सियासी निफाक होगा, वहाँ की उसकी मईशत भी कमज़ोर होगी। आज जो वफाकी हुकूमत की कुल आमदन है वो आपका सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। डॉलर की कीमत में कमी नहीं होगी क्योंकि अब हुकूमत कम्पीट कर रही है मार्केट में जाकर डॉलर खरीदने में। उसने अपनी पेमेंट्स करनी है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सिविल सोसाइटी का अतिया की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ एहतजाज। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर 2 अलग अलग एहतजाज में मुख्तलिफ तंजीमों के अफराद की शिरकत। शुरका ने कहा कि अदलिया इंसाफ की फराहमी पर तवज्जो मरकूज रखे। कॉन्फ्रेंस में इसराइल के मसालिम पर बात नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब का सीनियर सियासतदान अफजल तारड़ की वफात पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज की मरहूम की साहबजादी सारा अफजल तारड़ और अहले खाना से ताज़ियत। मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क और पार्टी के लिए मरहूम की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से ऑस्ट्रेलियावी सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब को दरपेश तालीमी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियावी सफ़ीर ने राना सिकंदर हयात के तालीमी विजन और इक़दामात को सराहा। ताउन की यकीन दहानी। रेमोन मैग्सायसाय फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट डायलॉग और ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट बुक की तकरीब रुनमाई।
گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ گورنر نے ڈاکٹر امجد ثاقب کی کوششوں کو سراہا، کہا کہ غریبوں کی خدمت کرنے والے حقیقی ہیرو ہیں۔ گورنر پنجاب سے ریمون میک سائے فاؤنڈیشن کے وفد نے ملاقات بھی کی۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے یہ اپیل کی ہے کہ بعض گروپ آن لائن یا سوشل میڈیا کے ذریعے حج بکنگ کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں ہے، لہٰذا حجاج اکرام جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ ایسے تمام گروپوں سے اور ایسے تمام اشخاص سے دور رہیں۔ 9 مئی سے عازمین حج کی سعودی عرب روانگی شروع ہو جائے گی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی پریس کانفرنس، کہا کہ کچھ حج اور عمرہ گروپوں کے پاس سعودی وزارت حج کا اجازت نامہ نہیں، عوام غیر رجسٹرڈ کمپنیوں کے ذریعے بکنگ نہ کرائیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا آج سے 2 روزہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ ایکسپو منعقد کرانے کا اعلان۔ زیر وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور چین کے قونصل جنرل مہمان خصوصی ہوں گے۔ صدر پی ایم اے ڈاکٹر اشرف نظامی کہتے ہیں کانفرنس میں 4 صوبوں کے ماہرین مقالہ جات پڑھیں گے، کلچر شو کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ پولیو کے خاتمے کا مشن، خصوصی پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ 2 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ شہری محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں، بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ 5 روزہ انسداد پولیو مہم 3 مئی تک جاری رہے گی۔ جعل ساز مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ریڈار پر آ گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا ملتان روڈ پر میٹ پروسیسنگ یونٹ پر چھاپا، گوشت کو گندے بدبودار چلرز میں سٹور کیا گیا تھا۔ ایف بی آر کی تاجر دوست ایپ فلاپ، صرف 105 دکانداروں نے رجسٹریشن کرائی۔ ایف بی آر کا رجسٹرڈ نہ ہونے والے تاجروں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ۔ ایف بی آر کے مطابق تمام دکانداروں کو زبردستی رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ مصری شاہ میں ٹارگٹ کلر کا نشانہ بننے والے سب انسپیکٹر محمد ارشد سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں عائشی ڈاکٹر عثمان انور، سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ، ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران، سیکرٹری ہوم نور الامین نوینگل، پولیس افسران اور ملازمین کی شرکت۔ آئی جی پنجاب کا شہید کو خراج عقیدت، کہا کہ قاتل جلد گرفتار کر لیں گے، 3 ٹیمیں تشکیل۔ آئی جی پنجاب پولیس ملازمین کی ویلفیئر کے لیے پیش پولیس ملازمین کو طبی اخراجات کی ادائیگی کے لیے مزید 20 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ پولیس فورس کی ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ ڈی ایچ او آپریشنز فیصل کامران کا شہر کے مختلف تھانوں کا دورہ، تھانہ شادباغ، نولکھا، مصری شاہ اور باغبان پورہ میں فرنٹ ڈیسک کے حوالات اور ویٹنگ ایریا کا معائنہ کیا۔ ڈی ایچ او آپریشنز تھانوں کی نفری سے بھی ملے، اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے کی ہدایت، کہا کہ پتنگ بازوں کو بھی قانون کے دائرے میں لائیں۔ ٹریفک پولیس نے چالان کے نادہندگان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا، کارروائی کے لیے 5 ٹیمیں تشکیل، گاڑیوں کو پولیس اسٹیشنز اور سیکٹرز میں بند کیا جائے گا۔ سی ٹی او کا گاڑیوں کی غیر واضح نمبر پلیٹس کے خلاف بھی کارروائی کا حکم۔ چوم کے علاقے تھیم پارک میں 6 ماہ سے بجلی پانی بند، شدید گرمی میں بچے اور خواتین بلبلا اٹھے، رہائشیوں کا احتجاج، کہتے ہیں کہ آواز اٹھائیں تو انتظامیہ نوٹس بھیج کر ہراساں کرتی ہے، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، وزیر اعلیٰ نوٹس لیں، قبضہ مافیا سے نجات دلائیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل کا انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا دورہ، سید بلال حیدر نے دماغی صحت کے مریضوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل کا انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سے آرٹ مقابلے کرانے کا اعلان، کہا کہ شفا یابی کے بعد آرٹ معاشرے میں خود مختار زندگی گزارنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب۔ کہا کہ میرے گھر میں بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی روشنی پہنچی۔ ہمارے نوجوان دنیا بھر میں علم کی شمع جلا رہے ہیں۔ حکومت صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ کانوکیشن میں 100 طلباء میں گولڈ میڈل اور 700 طلباء میں اسناد تقسیم۔ پنجاب یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلوں کا آغاز۔ یونیورسٹی نے داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ انٹری ٹیسٹ کا انعقاد لاہور سمیت ملک کے تمام بڑے شہروں میں کیا جائے گا۔ چینی اور اردو زبان کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ بیکن ہاؤس یونیورسٹی اور چینی قونصل خانے کا مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کے تحت چائنیز اسٹڈیز چیئر قائم۔ چینی قونصل جنرل کہتے ہیں کہ کچھ شدت پسند ہی سی پیک کو خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن چینی حکومت منصوبہ ہر حال میں مکمل کرے گی۔ پرندے پالنے کا کاروبار فروغ پانے لگا۔ لو برڈ سوسائٹی کا گرینڈ نیشنل لو برڈ بیبی شو۔ پرندوں کے شوقین افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ لو برڈ سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ قاسم ظفر کہتے ہیں کہ پرندوں کے تحفظ کے لیے بھی کام کرنا ہوگا۔ خواتین کو گھروں میں رہتے ہوئے لو برڈ کے کاروبار کا مشورہ۔ موڈرنٹی کی جانب سے پاکستان کے پہلے بائک آٹو شو ماسوری کا انعقاد۔ ملک بھر سے 400 سے زائد بائکرز کی شرکت۔ 15 سپورٹس بائک بنانے والی کمپنیوں نے سٹالز لگائے۔ الیکٹرک بائکس کے چرچے، سپورٹس بائکس کی سج دھج بھی نرالی۔ بائک لورز نئی نویلی ہیوی بائکس دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بانی سی ای او اکبری اسٹور محمد اجمل شیخ کی سالانہ برسی۔ روحانی محفل کا انعقاد۔ سی ای او اکبری اسٹور مسز اجمل شیخ، سی ایف او سپیریئر گروپ محمد یاسین اور سی ای او بسم اللہ اسٹور محمد طفیل کی شرکت۔ نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور۔ مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی۔ مولانا اجمل اشرفی نے دعا کروائی۔ شہنشاہ ظرافت منور ظریف کی آج 48ویں برسی۔ کامیڈی کنگ نے فلموں میں جو کردار نبھایا شائقین کو خوب بھایا۔ ورسٹائل اداکار نے 20 سالہ فلمی کریئر میں 325 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور بے ساختہ اداکاری سے مسکراہٹیں بکھیریں۔ منور ظریف 29 اپریل 1976 کو 35 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔